بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سبحان الله. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى
بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اس ذات کی جس نے نر و مادہ کو پیدا کیا۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ جس نے بخل کیا، جس نے خدا سے بے نیازی برتی، جس نے بھلائی کو جھٹلا دیا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولیات دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت نوازش جناب قاری نعمان نعیمی صاحب تلاوت کلام پاک سے۔ آج کی اس بزم کا آغاز کر رہے تھے، یہ خصوصی بزم ہے آج کی، چونکہ آج ظاہر خصوصی رات ہے، ماہ مبارک کے آخری عشرے کی دوسری طاق رات ہے پاکستان کے مطابق، شب 23 رمضان المبارک ہے، تو ظاہر ہے ممکنہ شب قدر، اسی لیے نشریات کو عنوان شان لیلۃ القدر، اور ہمارا یہ نشریہ بھی معمول سے طویل کا نشریہ ہے، اور ہم 2:45 کے بجائے 1:30 پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، یعنی ممکنہ طور پر یہی رات کہ جس کے بارے میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں، شب قدر میں نازل کیا یا نازل کرنا شروع کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا ادراک، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر، شب قدر بہتر ہے مرتبے اور عظمت میں، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں، ایک رات 1000 مہینے کی راتوں جتنی نہیں ہے، ایک رات 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکہ، نزول ہوتا ہے ملائکہ کا، روح کا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی جگہ سے، تنزل الملائکۃ بالروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک یہ شب سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اس دعا کے ساتھ نشریات کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس شب کی برکات ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک عجب خوف اور امید کے درمیان یہ شب گزرتی ہے۔ یہ میں اپنی کیفیت میں بیان کر رہا ہوں کہ بہت کچھ ہے امید دلانے کے لیے کہ ایک عمل ہزاروں مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے، تو انشاءاللہ کوئی ایک دعا قبول ہو گئی تو ہم جیسے گناہ گاروں کا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ اور خوف کا عالم یہی کہ اگر اس رات بھی اللہ نہ کرے اپنے آپ کو نہ بخشوا پائے تو پھر کب بخشوا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار اصحاب النار میں نہیں بلکہ اصحاب الجنہ میں کرے انشاءاللہ۔ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے سورہ لیل کی ہی ابتدائی 10 آیات سے آغاز کیا، تو واللیل اذا یغشا، لیل جس طرح آج لیلۃ القدر ہے، لیل یعنی رات، تو قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، یغشا غشی سے نکلا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ اپنی تجلی دکھائے، جب وہ جلی ہو جائے، ظاہر ہو جائے، جب وہ اپنا جلوہ دکھائے، اور پھر وما خلق الذکر والانثی، اس ذات کی جس نے خلق کیا ہے، وما خلق الذکر والانثی، مذکر مؤنث، نر اور مادہ، میل فیمیل، جس نے پیدا کیے، ان سعیکم لشتی، تم لوگوں کی جو سعی ہے، جو ایفرٹس ہیں، یہ بہت الگ الگ قسم کی ہیں، اور آگے فرمایا کیا کیٹیگریز ہیں، فاما من اعطی واتقی، جس نے عطا کیا دینا، تو جس نے رائے خدا میں مال دیا، اللہ سے ڈرتا رہا، جس نے قربانی دی، وصدق بالحسنی، صداقت، سچ، حسنی، حسن، اچھے کام، اسماء الحسنی نام، تو جس نے بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولیات دیں گے۔ تو پھر اگر یعنی وہ ہم کہتے ہیں نا کہ عام اس میں بھی کہتے ہیں کہ ہم بھلائی کے لیے ایک قدم بڑھائیں تو ایسے اسباب بن جاتے ہیں کہ پھر بن جاتا ہے راستہ۔ تو جس نے رائے خدا میں مال دیا، جس نے اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا، جس نے بھلائی کو سچ مانا، ہم اس کو آسان راستے کے لیے سہولیات دیں گے۔ گویا ایک انکریجمنٹ ہے کہ شروع تو کرو اور آگے ہم بھی ساتھ دیں گے۔
اگلی آیت پھر بڑی خوفناک بھی ہے، یعنی خوفناک اس لحاظ سے کہ انسان اگر اس پر صادق آتا ہو خدا نہ خواستہ تو، ورنہ ظاہر ہے یعنی اس اعتبار سے وارننگ دینے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم نے وارننگ دی، جس نے بخل کیا، جس نے اپنے خدا سے بے نیازی برتی، جس نے بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولیات دیں گے۔ تو اللہ نہ کرے اگر کسی کا وہ راستہ ہو جائے تو ظاہر وہ ایسا راستہ ہے کہ جس پر کوئی بھی جانا نہیں چاہے گا، ایسا راستہ ہے کہ جس کا انجام مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ ممکنہ طور پہ نزول قرآن کی رات، قرآن دین حق کا مکمل نصاب ہے، انسان کی ذہنیت کے لیے انقلاب ہے۔ اللہ کی سب کتابیں بہت محترم صحیح، ساری کتابیں چاند تو یہ آفتاب ہے۔ قرآن کی نعمتوں کو کوئی پا نہیں سکا، اس کا جواب اب بھی کوئی لا نہیں سکا۔ قرآن بے نظیر ہے اور بے مثال ہے، یہ تو خدا کا معجزہ لازوال ہے۔ قرآن جو قرینہ ہستی کا درس ہے، ہاں ہاں اسی قرآن کا ہم سے سوال ہے کہ جس نے تمہیں نجات کا رستہ دکھا دیا، جزداں میں بند کر کے اسے کیوں بھلا دیا؟ زندوں کے واسطے جسے نازل کیا گیا، پر مرنے لگا جو کوئی تو ہم نے اسے پڑھا۔ درس و ہدایت اور نصیحت کو چھوڑ کر ایک استخارہ تھا کہ جو اس سے لیا گیا، اس کے جگر میں قرآن کے کتنی ہی صدیوں کا سوز ہے، ہو جائے یہ تیار کہ بدلے کا روز ہے۔ امام الانبیاء کیا کہیں گے؟ محشر کی سختیوں میں وہ منظر عجیب ہے، قرآن ہمارے آقا سے کتنا قریب ہے، لرزہ یہ سوچ سوچ کے طاری بدن پہ ہے، ناراضگی یہ آقا ہمارا نصیب ہے، محروم کرنا دے کہیں کوثر کے جام سے، قرآن کر رہا ہے شکایت امام سے۔ اللہ تعالیٰ آج کی شب کے صدقے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں اور آپ بھی مناسب سمجھو آمین کہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس اللہ نہ کرے یہ کتاب ہمارے لیے بخشش کا سبب بنے اور وہ منظرنامہ نہ ہو جس کا بیان کیا گیا کہ یہی کتاب شکایت کر رہی ہو اور ہمیں بخشش سے محروم کر دے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ تلاوت کلام پاک سے بزم کا آغاز ہوا ہے۔ مجھے صدیق بھائی، فصیح بھائی، خاور بھائی نظر آ رہے ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں انشاءاللہ چھوٹے سے وقفے کے بعد۔